اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم میری زبان پر جملہ خیر جاری فرمائے اور جو کچھ حق سچ بیان ہو رب ذوالجلال مجھے آپ کو ان کلمات حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی نورانی آیات سے ملنے والے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ آج عیسوی سال کا آخری دن ہے، اس کو طرح طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کچھ مبارکبادی کے ذریعے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کچھ مذہبی ذہن رکھنے والے معافی تلافی کے ساتھ اس کو مناتے ہیں، کچھ جب اگلے سال کی پہلی گھڑی آتی ہے تو اس میں شور شرابہ کر کے اس سال کو منایا جاتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہے، ہر ایک کا اپنا سوچنے کا انداز ہے، لیکن مومن کو وہ سوچنا ہے جو سوچ اس کو اللہ نے دی ہے، اللہ کے رسول نے عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ انسان جب دنیا میں بھیجا گیا ہے، ہم خود بھی دنیا میں جب کوئی چیز بناتے ہیں، دیوار بناتے ہیں تو کوئی مقصد تو ہوتا ہے، اس دیوار کو اگر کچا یا پکا رکھتے ہیں تو اس کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے، پھر اگر اس پر رنگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد گرا دیتے ہیں اس کا بھی مقصد ہوتا ہے۔ تو ہر بندے کے کام کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو پھر احکم الحاکمین نے بھی، اللہ نے بھی کائنات میں جتنی چیزیں بنائی ہیں سب کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ میرا مطالعہ کم ہو، آپ کا مطالعہ کم ہو، ہمیں پتہ نہ ہو کہ فلاں چیز کو بنانے کا مقصد کیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ مالک نے جس چیز کو لیے بھی بنایا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھپکلی کو جب دیکھا تو دیکھتے ہی رہے کہ آتی ہے شام کے وقت، کیڑے مکوڑے کھاتی ہے چلی جاتی ہے، کوئی زندگی تو نہ ہوئی، کھانا پینا بس یہی زندگی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ ہم کلام ہوتے تھے تو پوچھنے لگے، اے اللہ میرا ایک سوال ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس چھپکلی بنانے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں، اس چھپکلی کا کیا فائدہ؟ یہ نکلتی ہے، کیڑے مکوڑے کچھ کھاتی ہے، کچھ بچاتی ہے، چلی جاتی ہے، یہ نہ بھی کھائیں وہ ویسے ہی مر جاتے ہیں۔ اللہ چھپکلی بنانے کا کوئی فائدہ مجھے نظر آتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے کلیم تجھ سے پہلے چھپکلی نے ابھی مجھ سے یہی سوال کیا تھا، اللہ مجھے تو موسیٰ کا بھی کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے۔ موسیٰ جس طرح چھپکلی کو نہیں پتا کہ کلیم کا کتنا بڑا فائدہ ہے، تیری بھی سمجھ میں بات نہیں آئی، اس چھپکلی کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ تو مالک نے جس چیز کو بھی بنایا ہے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، اگر کوئی کیڑی بنائی ہے، چھوٹا سا ذرہ بھی کسی چیز میں جان ڈالی ہے یا بے جان بنایا ہے، اس کا بھی فائدہ ہے اور اس کا بھی کوئی مقصد ہے، تو پھر مانو اگر کائنات میں چیونٹی بنانے کا کوئی مقصد ہے، مکھی بنانے کا کوئی مقصد ہے، اور مکھی کو پر والا بنانا یہ بھی کوئی مقصد ہے، تو پھر یہ بھی سوچو انسان بنانے کا بھی کوئی مقصد ہے، انسان بھی کسی مقصد کے تحت بنایا گیا، انسان کا بھی کوئی کام تھا، کوئی معاشرے میں ضرورت تھی۔ اللہ پاک، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو پوری کائنات کے ساتھ ساتھ انسان کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ تمہاری عبادتیں اس کی ربوبیت کو بڑھا نہیں دیتی، معاذ اللہ سارے بے ایمان ہو جائیں اس کی وحدانیت ختم نہیں ہو جائے گی، لیکن تمہیں معاشرے کی ضرورت کے لیے بنایا گیا،
تمہارا دنیا کے اندر آنے کا کوئی مقصد ہے، تمہارا دنیا میں بھیجے جانے کے لیے کسی بات کا قصد کیا گیا ہے کہ یہ حضرت انسان کی ڈیوٹی یہ ہوگی، یہ زمین پر جائے گا تو اس نے یہ کرنا ہوگا، تو قرآن سے پوچھئے انسان کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنوں کو صرف اس لیے بنایا ہے کہ زمین پر جا کر ہماری عبادت کیا کریں گے۔ یہ مضمون ہم نے سنا ہوا ہے، ہمیں عبادت کے لیے بنایا، لیکن میں آج 2 قدم آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہم سب جانتے ہیں ہمیں عبادت کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، واعظین سے ہم سنتے رہتے ہیں، جمعے کے خطبے میں یہ بات ہم نے سن رکھی ہے، ہم عبادت کریں نہ کریں ہمیں پتہ ہے عبادت کرنی چاہیے، ہم جانتے ہیں ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ جس عبادت کے لیے اللہ نے حضرت انسان کو بنایا ہے، جس عبادت کے لیے اللہ نے اشرف المخلوقات کا انتخاب کیا ہے، کیا وہ عبادت صرف 5 نمازوں کا نام ہے؟ یعنی فجر پڑھ لی، اب آپ کا مقصد ختم ہو گیا، ظہر تک آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ظہر کی 12 رکعتیں پڑھ لی، بس مقصد پورا ہو گیا، اب عصر تک آپ بے لگام ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، عصر کی رکعتیں 8 پڑھ لی، اب کوئی نہیں پوچھنے والا، مغرب کی 7 پڑھ لی، اب بس چھٹی ہو گئی، عشاء کی پڑھ لی نماز، اب فارغ ہیں، یا پھر سال بعد 30 روزے رکھ لیے، مقصد حیات عبادت پوری ہو گئی کیا؟ یا پھر زکوٰۃ لازم ہوئی تو سال میں 1 مرتبہ دے دی، کیا یہی زندگی ہے؟ یا پھر حج لازم ہوا تو زندگی میں 1 بار حج کر لیا، کیا یہی عبادت ہے؟ اگر یہی عبادت ہے اور صرف اسی ہی کو عبادت کہا جاتا ہے، پھر تو انسان تھوڑی دیر کے لیے با مقصد ہو گیا، باقی زیادہ ٹائم بے مقصد گزار رہا ہے، یعنی سوتے ہوئے ہم نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ زکوٰۃ ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، یعنی ہمارا رات بھر سونا یہ بے مقصد ٹھہرا، فجر سے لے کر ظہر تک ہماری کوئی نماز نہیں ہے، یہ وقت پھر ہمارا بے مقصد ٹھہرا۔ ایسی بات تو نہیں ہے کہ اتنا عظیم انسان بنایا ہو اور اس کا تھوڑا سا مقصد ہو، تھوڑے سے مقصد کے لیے اتنی اشرف المخلوقات کو بنایا ہے، تو معلوم ہوا کہ انسان کا بنانے کا مقصد صرف 5 ٹائم کی نمازیں نہیں ہیں، انسان کو بنانے کا مقصد صرف زندگی کا 1 حج نہیں ہے، انسان کو بنانے کا مقصد سال کے بعد 30 روزے رکھنا ہی نہیں ہے، انسان کو بنانے کا مقصد صرف سال بعد زکوٰۃ دینا نہیں ہے، بلکہ انسان کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان 24 آور ہر منٹ ہر سیکنڈ میں اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی میں مشغول رہے، ہر وقت اللہ کی عبادت کرے، کوئی ٹائم بھی چھٹی کا نہیں ہے، ہر وقت تیرا ایک مقصد ہے کہ تو عبادت میں رہے، ہر وقت تیرے لیے لازم ہے کہ تو اپنے رب کی حضوری میں رہے، اپنے رب کی بارگاہ جناب عالیہ میں رہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا رہے۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے، اگر میں فجر سے لے کر عشاء تک اور عشاء سے لے کر فجر تک سر سجدے میں ہی رکھوں گا تو کسب معاش کیسا ہوگا، یہ دنیا داری کیسے ہوگی، یہ گھر کے معاملات کیسے ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھو، اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جو بھی روٹی کھاتا ہے، زمین پر جو بھی اناج لیتا ہے، زمین پر جو بھی پانی پیتا ہے، اے انسان اسے تو نہیں کھلاتا، اسے تیرا اللہ کھلاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنی ہے کہ رزق کی ذمہ داری یہ میری نہیں ہے، رزق کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، رزق کی ذمہ داری وحدہ لا شریک نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے، رزق تو وہی دیتا ہے، لیکن اب ہم کیا کریں؟ کیا سارا دن کی ہی نماز ہے؟ کیا سارا دن روزہ رکھنا ہے؟ پورا سال ہی اس طرح گزارنا ہے؟ فرمایا نہیں، تم نے عبادت کا مطلب سمجھا ہی نہیں ہے، تم دین کے قریب آئے نہیں ہو، تم دین کے قریب کبھی بیٹھے ہی نہیں ہو، تم نے سوچا ہی نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے،
مومن کو مسکرا کے دیکھنا یہ بھی تو عبادت ہے، دکانداری پر بیٹھ کر ناپ تول پورا کرنا یہ بھی تو عبادت ہے، چلتے ہوئے شرم و حیا سے چلنا یہ بھی تو عبادت ہے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہ بھی تو عبادت ہے، اپنے دل کو ہر کسی کے کینے سے پاک رکھنا یہ بھی تو عبادت ہے، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا یہ بھی تو عبادت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کریم آقا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بندے پر ہر روز ہی صدقہ دینا واجب ہوتا ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس جو کھجور ہوتی ہے ہم تو کھجور کھا کر گٹھلی بھی نہیں پھینکتے ہیں، ہم رکھ لیتے ہیں، اگلے ٹائم اگر کھجور بھی نہ ملی تو اس گٹھلی کو منہ میں رکھ کے پانی کا گھونٹ بھر کے اس کو گھما کر پانی پی لیں گے، کھجور کی گٹھلی پھر سنبھال کے رکھ لیں گے۔ ہم تو ایسے غربت والے لوگ ہیں، ہم ہر روز آ کر صدقہ کیسے دیں، ہم ہر روز پیسے کیسے خرچ کریں؟ میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر تیرا کیا خیال ہے، صدقہ صرف پیسوں سے ہوتا ہے؟ فرمایا کسی کو اچھی بات بتانا یہ بھی تو صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا یہ بھی تو صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا یہ بھی تو صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا یہ بھی تو صدقہ ہے، راستے میں کانٹا پڑا ہو، ایزاد تیز پڑی ہو، اس کو ہٹا دینا یہ بھی تو صدقہ ہے، کسی کا بوجھ ہلکا کروا دینا یہ بھی تو صدقہ ہے، کسی کو مسکرا کے دیکھنا یہ بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یوں عبادت صرف ایسا نہیں کہ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ سمجھے بس کافی ہو گیا، میں نے چونکہ 5 نمازیں پڑھی ہیں اب میرے لیے چھٹی ہے، اب میں نے اپنا آج کا ہوم ورک کر لیا ہے، میں نے آج کا اپنا مقصد حیات پا لیا کیونکہ میں نے 5 نمازیں باجماعت پڑھی ہیں۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، ہمیں ہر لمحے کے اندر مقصد حیات ہے، ہر کام کے اندر مقصد حیات ہے۔ جب گھر پہنچے تو گھر پہنچنے پر بھی ایک مقصد حیات ہے، وہ اولاد کی اچھی تربیت کرنا ہے، وہ اولاد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، وہ اولاد کو علم دین سکھانا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم وحب آل نبیکم وتلاوت القرآن۔ فرمائے ایک باپ پر لازم ہے اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھائے، اپنی اولاد کو نبی کی محبت بھی سکھائے، اپنی اولاد کو آل نبی کی محبت بھی سکھائے، اور اپنی اولاد کو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا بھی سکھائے۔ یہ ذمہ داری ہے۔ فجر سے لے کر زور تک نماز تو کوئی نہیں ہے مگر عبادت باقی ہے، حکم الہی باقی ہے۔ مقصد زندگی فجر سے لے کر ظہر تک نماز نہیں ہے، لیکن اور عبادات تو ہیں کہ جب چل رہا ہے تیری نگاہوں میں حیا ہونا چاہیے، تیری نگاہوں میں شرم ہونی چاہیے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ جس نگاہ سے بھی تو کسی کو دیکھتا ہے تیرا رب تیری نگاہ کی خیانت کو جانتا ہے، وہ واقف ہے کہ تو نے کسی کو دیکھا ہے، اس دیکھنے میں تیری نیت کیا تھی، اگرچہ سامنے والے کو نہیں پتا، اگرچہ ارد گرد ماحول والے نہیں جان سکے کہ تیری نگاہ یہ پاک تھی یا پلیت تھی، لیکن یعلم خائنۃ الاعین وحدہ لا شریک وہ ہے جو تیری نگاہوں کی نیت کو بھی جانتا ہے۔ تو کس نیت کے ساتھ فلاں چیز کو دیکھ رہا ہے، حسد سے دیکھ رہا ہے یا محبت سے دیکھ رہا ہے، شکر سے دیکھ رہا ہے یا بغض سے دیکھ رہا ہے، اس طور پر پھر تیری زندگی کا ایک مقصد حیات ہے کہ اپنی آنکھوں کو حیا سے جھکا لے، جب بولنے لگے پھر بھی تیری زندگی کا ایک مقصد حیات ہے، وہ یہ ہے کہ تم نے جب بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے، حق بولنا ہے، کام کی بات کرنی ہے اور سچی بات کرنی ہے، جھوٹی بات نہیں کرنی ہے۔ یہ بھی تیری زندگی کا ایک مقصد حیات ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام ایک کالونی کا نام ہے، اسلام ایک پورا شہر ہے، اسلام ایک پوری آبادی ہے، اسلام کے قانون اپنے ہیں، اسلام کے رول اپنے ہیں۔ ہم یہ سوچیں ہم نے اسلام کے کتنے قانون
یاد کیے، فالو کرنا تو بات کی بات ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانا کھانے کا عمل کیا تھا۔ روٹی تو ہر بندے نے کھانی ہے، اگر کوئی ایک بندہ یاد کر لے کہ سرکار یوں کھایا کرتے تھے، پھر خود بھی عمل کرے، اپنی اولاد کو بھی عمل کروائے، تو دیکھو ایک بیج سے کتنا تناور درخت بن جائے گا۔ یہ سرکار کی سنت کی خوشبو کہاں کہاں تک پھیل جائے گی۔ اگر میں کوشش کروں گا میرا گھر سنورے گا، پورا معاشرہ سنورے گا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا انداز کیا تھا، اگر میں سیکھوں اور سیکھ کر اپنی اولاد کو سکھاؤں، سرکار کی اس سنت کی خوشبو بھی اولاد کے اندر آ جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کیا تھے، ہم سیکھیں اور جا کر گھر پر اس پر عمل کریں، ہماری اولاد سیکھ جائے گی، سرکار کی اس سنت کی خوشبو بھی ہمارے گھروں میں آنے لگ جائے گی۔ میں آپ سمیت ہر کوئی اگر حضور کی سنتوں پر عمل کر کے، ان کو یاد کر کے اپنے گھر میں ان کی خوشبو پھیلانا شروع کر دے، پھر دیکھنا پورے معاشرے میں میرے آقا نبی علیہ السلام کی سنتوں کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ آج ہمیں معذرت کے ساتھ، ہم کراچی گڈاپ ٹاؤن ایک بار قافلے میں گئے، وہاں ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، کسی کو نیکی کی دعوت دی کہ مسجد میں قافلہ آیا ہے، آپ چلیے، انہیں قبول کر لی۔ دوسری دکان پہ گئے تو انہوں نے کہا بھائی ادھر نہیں آنا۔ ادھر کیوں نہیں آنا؟ اور کہ ہم ہندو ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اگلی دکان پہ گئے، انہوں نے کہا جی آ جائیں، پھر کسی نے کہا نہ آئیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندو اور مومن کی شکل میں کوئی فرق نظر نہ آیا۔ ہمیں دور سے پتہ چلتا یہ سرکار کا امتی ہے، یہ سرکار کا غلام ہے، یہ بدھ کا پجاری ہے۔ کوئی فرق تو ہوتا کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کرنے والا، یہ وہ ہے کہ جس کے پاس دنیا کی سب سے عظیم دولت ہے۔ دیکھو امیر اور غریب بندہ اپنی شکل سے پہچانا جاتا ہے، اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ ہے امیر ترین آدمی، یہ ہے اس کالونی محلے کا غریب آدمی ہے، یہ فقیری رکھتا ہے، بندہ اپنے حلیے سے پہچانا جاتا ہے۔ تو دنیا کی امیری یہ نہیں کہ کسی کے پاس مال ہو، دنیا کی امیری یہ ہے کسی کے پاس محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا دامن اقدس ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وابستگی ہو، حضور کی غلامی مل جائے، یہ دنیا کی سب سے بڑی امیری ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں اتنا امیر کیا ہے تو یہ امیری ہمارے بدن پر نظر کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ امیری ہمارے اخلاق سے نظر کیوں نہیں آتی ہے؟ سال کا اختتام، کچھ کہتے ہیں مبارک دیں نہ دیں، وہ باتیں اپنی جگہ، لیکن ایک تاریخ کے لحاظ سے ایک سال کا اختتام ہو رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندے کو سوچنا چاہیے میں نے اپنے کل کے لیے، قیامت کے لیے کیا اکٹھا کیا ہے۔ پورا سال جو گزرا، اس سال کے اندر میری نیکیاں کتنی تھی، میں نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، میں نے غیبتیں کتنی کی ہیں، میں نے چغلیاں کتنی کی ہیں، میں نے ظلم کتنے ڈھائے ہیں، کتنے ظلم انسان ڈھا جاتا ہے، کتنوں کے ساتھ رشتہ توڑا ہے اور کتنوں کے ساتھ رشتہ جوڑا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک میں پہنچے، عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم تھے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ 100 سوال لے کر آتے ہیں، کریم آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ میرے آقا نبی علیہ السلام اپنی امت کو کیا درس دے رہے تھے؟ فرمایا جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کو عطا کرو، جو تمہارا نقصان کا سوچے تم اس کے فائدے کا سوچو۔ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ جملے ارشاد فرمائے، عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے عالم تھے، سرکار سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے جب یہ جملے سنے فوراً کلمہ پڑھا، سرکار کے امتی بن گئے، مصطفیٰ کے غلام بن گئے۔ ہم مسلمان ہیں، میرے دل میں کینہ ہو، ہم معذرت کے ساتھ جب کوئی چیز بانٹتے ہیں نا، فلاں کے گھر میں نہیں دینی، خیرات کس لیے کی؟ اللہ کے نام کی، ٹھیک ہو گیا جی۔ فلاں کے گھر میں نہیں دینی، کیوں نہیں دینی؟ وہ کوئی ہمیں دیتا ہے۔ فلاں کے گھر میں یہ چاول نہیں جانے چاہیے، خیرات کی چیز نہیں جانی چاہیے، کیوں؟ میں کل گزرا، اس نے مجھے سلام ہی نہیں کیا، وہ تو سیدھے منہ بولتا نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائی، پھر مان یہ خیرات تو نے اللہ کے لیے نہیں کی ہے، اپنی ذات کے لیے کی ہے۔
اگر رب کے لیے کی ہوتی تو رب کے بندے تو سارے ہیں. جس طرح دائیں طرف والا رب کا بندہ ہے، بائیں طرف والا بھی رب کا بندہ ہے. جو تجھے سلام کرتا ہے وہ بھی رب کا بندہ ہے، جو نہیں کرتا وہ بھی رب کا بندہ ہے. جو تیرے گھر میں خوشی غمی میں تجھے یاد رکھتا ہے وہ بھی رب کا بندہ ہے، اور جو تجھے بھول جاتا ہے وہ بھی رب کا بندہ ہے. ہم اللہ کے لیے جئیں، اپنے تمام تر معمولات اپنے دل سے قدورتے نکالے، ہم اپنوں ہی سے روٹے رہے. سال گزر گیا، زندگی گزر جائے گی، بالآخر اللہ جانے یہ صبح کا سورج بھی ہم پر کسی پر طلوع ہوگا، کسی پر نہیں ہوگا. اگر ہو بھی گیا تو اگلے سال کا سورج اللہ جانے کس پر طلوع ہونا ہے. ہم نے اس سال کے اندر اپنے دلوں میں جو قدورتیں پالی تھی اپنے دل سے قدورتیں نکالیے. مسلمان سے محبت کرتا ہے، مسلمان کا مسلمان کے بارے میں دل میں برا خیال نہیں ہوتا. مسلمان تو ہر وقت یہ چاہتا ہے اللہ میرے دوسرے مسلمان کی مدد فرمائے، اللہ کریم مسلمان کے لیے بھلا ہی کرتا رہے. یہ باتیں ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے. لیکن یہ تو معاشرتی باتیں ہیں. کتنا بد نصیب وہ بندہ ہے، معاشرہ تو معاشرہ رہا، محلہ تو محلہ رہا، یہ بندہ اپنے بھائی ہی سے بغض رکھتا ہے، یہ اپنی ماں ہی سے بغض رکھتا ہے، اپنے باپ ہی سے بغض رکھتا ہے، یہ اپنے اقربا سے بغض رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے، جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، جو بندہ رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے، جو بندہ رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی زندگی لمبی فرما دیتا ہے، زندگی میں برکت ہوتی ہے. اپنے کردار کو آپ نے اپنے نیت کیجئے نیا سال ایک نئی تمنا کے ساتھ ہو کہ ہمارا یہ سال کیا اب پوری زندگی رب کی محبت میں گزرے گی. ہمارے دل پاک ہوں گے. کیا دل پہ بوجھ رکھنا. موبائل میں بھی اگر زیادہ چیزیں آ جائیں تو ہینگ ہو کے چلتا ہے، وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے. تو دل میں اس کی قدورت بھی رکھی، اس کی قدورت بھی رکھی، اس کے لیے بغض رکھا ہے، اس کو فلاں وقت میں جواب دینا ہے، اس سے فلاں وقت میں انتقام لینا ہے، اس کو سزا دینی ہے. دل کو اتنا بھاری کیوں رکھتے ہو؟ سب کی نفرتیں نکالو، ایک اللہ کی محبت رکھو. دنیا بھی خوشگوار ہوگی، عقبہ بھی خوشگوار ہوگی. دنیا بھی راحت سے گزر جائے گی، آخرت بھی راحت سے ہوگی. قیامت کا دن ہوگا، بندہ جب ایسا بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچے گا کہ جس کے دل میں کسی کے لیے قدورت نہ تھی، جس کے دل میں کسی مومن کے لیے نفرت نہ تھی، جو لوگوں کو لوٹنے والا نہیں تھا بلکہ لوگوں کو دینے والا تھا، لوگوں کی طرف غصے کی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں تھا بلکہ لوگوں کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا تھا. تو میرا رب تو ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے بندوں سے محبت فرمانے والا ہوتا ہے. آخری بات، گفتگو ختم. کتنی عبادات ہیں، بڑی بڑی عبادتیں. ساری رات عبادت کرو، اتنا ثواب ملے گا. اتنا قرآن پڑھو، یہ ثواب ملے گا. رات کو سوتے ہوئے یہ تسبیح جو روزانہ پڑھ کے سوئے گا، رب اتنا ثواب ملے گا. لیکن آپ کو پتہ ہے رب سب سے جلدی جو مان جاتا ہے، سب سے جلدی جب بندہ بارگاہ خداوندی میں پہنچتا ہے، رب کا قرب جو بندے کو بہت جلدی ملتا ہے، وہ انسان کی خدمت سے ملتا ہے، وہ بھائی کے پیار سے ملتا ہے. اگر کوئی بھائی سے پیار کرے، کسی انسان کی خدمت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بہت جلدی اپنے بندے کو قرب دیتا ہے. یہ تو رب کو منانے کا ایک طریقہ ہے. ہم نے کیا منانا تھا؟ ہم لوگوں کی قدورتیں اپنے دل میں پال کے بیٹھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم آنے والا سال میرے آپ کے لیے، میرے ملک پاکستان کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے خیر و عافیت والا فرمائے، اور سابقہ ہم سے جو گناہ ہوئے اللہ کریم اپنی رحمت سے معاف فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ.